بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلاگ نمبر 83، اور آج کی یہ 5ویں قسط ہے۔ پیج ہے 78 اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، خاندان نبوت۔ ناظرین، الرحیق المختوم، ناظرین یہ پیج ہے 78۔ الرحیق المختوم یہ کتاب کا نام ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلوں میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وأهل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ وفائے یار کو ہر دم نبھایا تم نے اے صدیق، نبی کے در کو ہی مسکن بنایا تم نے اے صدیق، نہیں ممکن ہے اندازہ لگانا تیری طاقت کا، نبی کو اپنے کندھے پر اٹھایا تم نے اے صدیق۔ سبحان اللہ۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئے، ایک چاہ زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ، دونوں کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ پہلے چاہ زمزم کی کھدائی، پہلے واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، زریں اور سونے کے دونوں ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھایا، یعنی ڈھالا، تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکے سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا، عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ جس کا ہیڈنگ ہو گیا واقعہ فیل، وہ ہم آپ کے ساتھ رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ میں آج کے 5 ویلاگ ہمارے الحمدللہ مکمل ہوئے۔ اگر پیارے آقا کا اسوہ نہ ملتا تو جینے کا کوئی طریقہ نہ ملتا، منور نہ ہوتا یہ سارا زمانہ جو صحراء طیبہ کا صدقہ نہ ملتا، نہ ہوتا اگر فضل رب العلا تو ہمیں مصطفیٰ کا زمانہ نہ ملتا، شفیع الامم کے ہیں آنے کی برکت گناہوں سے ورنہ کفارہ نہ ملتا،
کبھی بھی نہ شمس و قمر جگمگاتے، اگر پاہے آقا کا صدقہ نہ ملتا، کرم گر نہ ہوتا میرے مصطفیٰ کا، یہ ایمان کا انمول ہیرا نہ ملتا۔ بنی دو جہاں کی نبی دو جہاں کی ہے میرے بانی، نبی دو عالم کی ہے میرے بانی، نبی یہ دو عالم کی ہے میرے بانی، نبی یہ دو عالم کی ہے میرے بانی۔ غریبوں کو ورنہ سہارا نہ ملتا، نہ ملتے اگر مصطفیٰ منتظم، پھر خدا تک کے پہنچنے کا زینہ نہ ملتا، خدا تک پہنچنے کا زینہ نہ ملتا، خدا تک پہنچنے کا زینہ نہ ملتا۔ دل میں سرکار دو عالم کی وفا کافی ہے، قلب مضطر کو مدینے کی دعا کافی ہے۔